بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرنا مشروط مستحب ہے، اور بعض جنگی حالات اور حادثاتی صورتحال میں ضروری اور واجب بھی ہے۔ تاہم بیویوں کے درمیان عدل انصاف اور مساوات قائم رکھنا اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا شرط اول ہے۔ ان شادیوں کا مقصد عورتوں کا تحفظ، دیکھ بھال اور ان کی ضروریات زندگی پوری کرنا اور اسلامی معاشرے کو زنا، فحاشی اور اخلاقی بہرروی سے دور رکھنا ہے۔ اگر شوہر بیویوں کے درمیان عدل انصاف اور مساوات قائم کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی۔ قرآن اور حدیث میں دوسری شادی کرنے کے لیے کسی اجازت یا پرمیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا پہلی بیوی یا مصالحتی کونسل کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ اجازت یا پرمیشن کا شرعاً و قانوناً تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں پلیز۔ سامعین ناظرین، مسلم فیملی لا آرڈیننس مجریہ 1961 قرآن و سنت سے متصادم اور اس کی منافی ہے۔ اس آرڈیننس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 227 کے تحت یہ آرڈیننس کالعدم ہے۔ اسی طرح کے آرڈیننس جاری کرنے پر پرویز مشرف کے خلاف مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں، اور وہ آج مفرور و اشتہاری ہے۔ خلاف آئین آرڈیننس نے اس کو ملک بدر کر دیا ہے، اور اسی طرح کے آرڈیننس جاری کرنے والے کئی اور لوگ آج کل بھی جیل میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کے بجائے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی اور مصالحتی کونسل سے اجازت نہ لینے پر قید کی سزا اور جرمانہ ہوگا۔ سامعین و ناظرین، آئین کے آرٹیکل 4، 2، بی اور سی کے تحت عدالت کسی کو پہلی بیوی یا مصالحتی کونسل سے اجازت لینے کا نہیں کہہ سکتی، اور کسی کو اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے سے بھی نہیں روک سکتی۔ پاکستان میں اعلی ترین قانون قرآن و سنت ہے۔ یہ ملکی آئیڈیالوجی اور مملکت خداداد کا سنگ بنیاد ہے۔ سنگ بنیاد کو ہاتھ لگانے سے ملکی بقا، استحکام اور سلامتی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے این جی اوز اور یہودی لابی جشن منا رہے ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں کروڑوں مرد اور عورتوں میں زنا، فحاشی اور جنسی بہرروی عام ہو جائے گی۔ لاکھوں کروڑوں ناجائز بچے پیدا ہو کر قتل کیے جائیں گے، اور پھر ان کی لاشیں گٹر میں پھینک دی جائیں گے۔ زنا اور فحاشی کے عام ہونے سے اغوا اور قتل جیسے واقعات جنم لیں گے۔ لاکھوں کروڑوں جوان، بیوہ اور مطلقہ عورتیں 70-80 سال تک تنہائی، بے سرپرستی اور محتاجی میں بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا از خود نوٹس لینا ضروری ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے پاکستان کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ مملکت پاکستان کی بقا و استحکام انتشار کا شکار رہیں گے۔ توہین رسالت اور فحاشی کے معاملات میں پاکستان دشمن یہود و ہنود ہمیشہ دلچسپی لیتے رہے ہیں، اور وہ فحاشی پھیلا کر قومی اور دینی غیرت اور جذبہ جہاد و دفاع وطن کو مٹانا
اور پاکستان کو فوج اور دفاعی اثاثوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں ہم دعاگو ہیں کہ عدلیہ آئین کی روح اور سپریم لا کو سمجھنے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ مجھے امید ہے ناظرین نسامعین کہ آپ کی تشفی ضرور ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔